کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایران کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کئی ممالک نے اس مشترکہ فوج کے قیام کے لیے اپنا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس غزہ کے مختلف علاقوں میں کنٹرول سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا محاذ ایک نئی سمت پہ گامزن ہو چکا ہے، جہاں کویت، مصر اور دیگر کئی ممالک اس جنگ کا براہ راست حصہ بن چکے ہیں۔ وہیں اس وقت جب مشرق وسطیٰ ایک شدید ٹینشن کا شکار ہے، دباؤ ہے اس پر، سعودی عرب نے ایک بڑا فوجی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور غزہ سے متعلق ایسے معاہدے اور ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس نے پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی ہیں۔ ہم ایسی ہی تمام باتوں کے اوپر بات چیت کریں گے جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ ایران کے اوپر امریکی حملے جاری ہیں، ایران بھی امریکہ کا جواب دے رہا ہے۔ آخر خطے میں ہو کیا رہا ہے؟ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ سے 8 بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایران، امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل، پھر غزہ، ان تمام کے اوپر کچھ دباؤ ہے جو بڑھ رہا ہے۔ کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے یا یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ وہیں سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑے فوجی اتحاد کو بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کے اگر ٹاپک کی بات کی جائے تو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے یا امن ہے، آگے چل کے کیا ہوگا، امریکہ، سعودی عرب اور غزہ بڑی پیش رفت کے سامنے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان۔ آج ہم مشرق وسطیٰ میں ڈیولپ ہونے والی 24 گھنٹوں کے دوران اہم خبروں کا ایک تجزیہ نچوڑ لے کر آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ بہت سی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ایران کے کویت کے امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں احمد الجابر ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا ہے، جس میں امریکی فوجیوں کے تنصیبات، جنگی آلات، جنگی طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ مواصلاتی سسٹم اور عسکری گوداموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے مطابق یہ کارروائیاں جزیرہ قشم پہ کیے جانے والے امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں، تاہم اس دعوے کے حوالے سے ابھی امریکی تصدیق آنا باقی ہے۔ عراق سے پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں کی میتیں ایران پہنچ چکی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گزشتہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عراق میں ہلاک ہونے والے پاسداران انقلاب کے 5 اہلکاروں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ سرحدی علاقے گزرگاہ، جس کو مہران کہا جاتا ہے، وہاں سے ایران پہنچی ہیں۔ دوسری جانب پاپولر موبلائزیشن فورسز یعنی کہ PMF نے یہ کہا ہے کہ حالیہ حملوں میں کم از کم 20 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف، جو کہ مذاکرات میں بہت پیش نظر آئے، وہ قشم جزیرے پہ کیے جانے والے امریکی حملوں کے حوالے سے شدید مذمت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایران کے لیے ناقابل قبول ہے، اور ایران اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا، اور اس حملے کے جو نتائج ہیں وہ بھی اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے، جس میں ایک معصوم بچہ جس کی عمر 2 سال تھی وہ بھی شامل تھا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن سینٹ کام نے گزشتہ روز یہ بات ضرور دعوے کے ساتھ بتائی تھی کہ انہوں نے قشم جزیرے کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے جو بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے بڑے دفاعی اتحاد کے لیے ایک فوج بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر اور بحیرہ مندب میں جہاز رانی، توانائی کی ترسیل، تحفظ اور بین الاقوامی بحری اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک فوجی اتحاد بنانے کے تجویز پیش کی ہے۔ ریاض کے مطابق 43 کنٹریز یعنی کہ 43 ممالک پر مشتمل اور یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ
یہ بحری اتحاد بنا دینا کتنا ضروری ہے۔ تاہم آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان، ترکی، مصر، سوڈان اور جبوتی سمیت کئی ممالک نے اس مشترکہ فوج کے قیام کے لیے اپنا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ جو گزشتہ 3 سالوں سے ایک شدید جنگی صورتحال سے دوچار ہے، قابض اسرائیلی فوج اس کے مختلف علاقوں پہ قابض ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں حماس کو مرحلہ وار غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی افواج کے انخلاء سے متعلق ایک مجوزہ معاہدہ تیار کیا گیا ہے۔ اس معاہدے میں ہوگا کیا؟ حماس کے ایک سینئر حکام کے مطابق یہ معاہدہ حماس کے ساتھ انٹیگریشن اور کوارڈینیشن سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تاہم قابض اسٹیٹ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے اس منصوبے کا جو مستقبل ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ ادھر مصر نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے جن میں درمیات بندرگاہ پر کیے جانے والے حملے کا الزام ایران کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور ایسے اقدامات کو ایران کے گلے ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا ایران کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چین کے ایک بڑے رد عمل کی۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بڑا رد عمل دیتے ہوئے کویت میں جو ان کی چینی کمپنی ہے اس کی عمارت پہ کیے جانے والے حملے میں جس میں کسی چینی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا، اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ تمام فریقوں کو صبر، تحمل اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں چین یہ چاہتا ہے کہ اس تمام معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ بورڈ آف پیس کی جو کمیٹی ہے غزہ کے حوالے سے اس کے انتظامات سنبھالنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے بہت مثبت بیان دیا ہے۔ ٹرمپ کی قائم کردہ بورڈ آف پیس جس کا حصہ پاکستان بھی ہے کے تحت غزہ کی روزمرہ انتظامی امور چلانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر اب تیار ہو چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں یعنی کہ سال 2025 میں ستمبر کے مہینے میں اس بورڈ آف پیس کے پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شریک ہوئے تھے۔ غزہ کی جنگ کے خاتمے کے منصوبے، اس کے اعلان اور اس کے بعد یہ سب کچھ جو شروع ہوا تھا اب براہ راست ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس غزہ کے مختلف علاقوں میں کنٹرول سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے نام سے کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ حماس کو غیر مسلح کیے جانے کے عمل کی نگرانی کرے گی اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اب تیار ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کی گئی ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم بنیادی عوامل، خدمات کی بحالی، قانونی حکمرانی کو مضبوط بنانے، انسانی امداد کی فراہمی کو آسان بنانے اور بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کی قیادت کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے۔ آنے والا کام انتہائی وسیع ہے اور غزہ میں تعمیر نو کے سلسلے میں مسلسل بین الاقوامی جو عزم ہے اس کو خاطر خواہ مالی وسائل کی ضرورت ہوگی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ کی عوام بہت انتظار کر چکے ہیں۔ اس کمیٹی نے براہ راست اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 15 رکنی یہ کمیٹی ہے جو کہ فلسطین کی تکنیکی کمیٹی کے ساتھ معاونت کرے گی اور اپنے کام اور انتظامات کو آگے بڑھائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کیسے ہوگا؟ انٹرنیشنل میڈیا پر جو اس وقت اطلاعات موجود ہیں اس کے مطابق موصول ہونے والے 4 صفحے پہ مبنی روڈ میپ میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کو مرحلہ وار غیر مسلح کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ
اسرائیلی فوج کا بھی انخلا کیا جائے گا۔ یہ ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر قابض ہے اسرائیلی افواج اور وہ اپنے اسٹیٹ کو بڑا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ معاہدے کے تیسرے صفحے کے مطابق، جس میں اسرائیل کی تاحال انخلا کے حوالے سے تفصیلاً بات نہیں کی گئی ہے، تاہم کچھ شرائط ہے جن کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ ابتدائی مراحل میں غزہ میں موجود تمام بھاری ہتھیار، فوجی پیداوار کے ذریعے چلنے والے مراکز، اسلحہ کے گوداموں اور سرنگوں کی فہرست یعنی کہ انوینٹری تیار کی جائے گی، اور اس کے بعد بین الاقوامی استحکامی فورسز اپنی ذمہ داریوں کے تعیناتی کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گریجولی ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا ایکٹ سر انجام دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت غزہ کو حماس سے، اسرائیل کی قبضیت سے آزاد کروا پائے گی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی اپڈیٹس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ DGISPR کی بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہ آپ ہماری شارٹس اور ریلز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے توار پاکستان کے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جن کے ساتھ آپ مصدقہ معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں اہم تجزیہ جو کہ ان تمام خبروں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ان تمام رپورٹس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں عسکری اور سفارتی سرگرمیاں بیک وقت جاری ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا اس کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب سعودی عرب کشیدگی کم کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ایک نئی فورسز کی تشکیل کی بات کر رہا ہے اور کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ غزہ سے متعلق مجوزہ معاہدوں کے اوپر عملی صورتحال اختیار کرنے کا ایسا لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ بورڈ آف پیس کیسے کام کرے گا؟ پاکستان اس بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں وقت ہی ہمیں بتائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجئے۔